لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. خواہران عزیز، آپ کے اس مدرسے میں آنے کا شرف حاصل ہوا اور بے انتہا خوشی ہوئی کہ آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دستیاب ہوا. بہترین تلاوت آپ نے سن لی اور اس کے بعد نعت پاک جس میں زندگی کے بیش بہا اور قیمتی درس آپ نے حاصل کیے. زندگی کے مختلف مراحل میں بہت سے مقامات پر ہم اور آپ کو بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو مکمل طور سے ہر زمانے میں دین اور اسلام کی پابندی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ارشاد خداوندی قرآن مجید میں ہو رہا ہے کہ بے شک ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ اعلان کیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں پہنچ جائے فقد فاز، تو وہ کامیاب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنہا جہنم سے بچ جانا کامیابی نہیں ہے، جب تک انسان کے دونوں قدم جنت میں داخل نہ ہو جائیں تب تک انسان اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ نہ سمجھے. اس لیے کہ جو شیطان اس بات پر قادر ہے کہ جناب آدم کو جنت سے نکال دے، وہ شیطان اس بات پر بھی قادر ہے کہ اولاد آدم کو جنت میں جانے سے روک دے. اور صرف ایک مسلمان کا، مومن کا اور صاحب ایمان کا فرض یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی اس طرح سے گزارے کہ جنت میں پہنچ جائے، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں اسلام کے دامن میں کہ اگر انسان ان کی پیروی کر لے تو پھر یہ دنیا بھی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے. تو ارشاد خداوندی اس سلسلے میں یہ ہے، قرآن میں چونکہ بہت سی باتیں ہیں، کچھ باتیں صراحت کے ساتھ موجود ہیں اور کچھ چیزیں صرف اشارے کے طور پر بیان کر دی گئی ہیں تاکہ انسان اس میں اولیاء خدا اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے مدد حاصل کرنے والا بن جائے. لہٰذا میں پہلی چیز آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ کہا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم جنت میں پہنچ جاؤ، اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیاوی زندگی میں دھوکے کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان اپنی زندگی کو
دنیا کے لیے وقف کر دے اور صرف دنیا داری میں لگ جائے تو یہ دھوکہ ہے، فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن نے اب آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کا ویسے تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز ہرگز اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ تو ایمان ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے، مگر پروردگار عالم ایمان والوں سے یہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے صاحبان ایمان، تقوی ویسے اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور ہرگز ہرگز نہ مرنا جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ پتہ کیا چلا؟ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ہم فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، ترقی حاصل کی، بلندی حاصل کی، اور ہم بن گئے مومن، ترقی کرتے کرتے ہم ایمان کے درجے پر پہنچ گئے اور مومن کہلائے۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مرنے سے پہلے مسلمان ہو جانا، مسلمان ہوئے بغیر میری بارگاہ میں نہ پلٹ کے آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ذمہ داری کم سے کم یہ ہے کہ اگر اس کو اللہ نے مسلمان بنا کے پیدا کیا ہے تو جب اس کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ مسلمان بن کے جائے، اور اگر ترقی حاصل کر لے تو وہ اور اچھی بات ہے اور بلندی کی بات ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے زندگی اسلام پر گزاری، مگر جب انہیں موت آئی تو اسلام پر نہیں آئی۔ حدیثوں میں موجود ہے کہ جس شخص کے اوپر حج واجب ہو جائے اور اللہ اس کو اتنی دولت دے دے اور راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو کہ وہ مکے تک جائے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، حج کرے، سعی کرے، میدان عرفات میں جائے، قربانی کرے، اور ساری چیزیں کرنے کے بعد انسان کے پاس دولت بھی تھی، راستے بھی ہموار تھے، قدرت بھی تھی، طاقت بھی تھی، مگر اس کے بعد حج واجب ہونے کے باوجود بھی اس نے حج نہیں کیا اور بغیر حج کیے وہ مر گیا، تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس کی موت اسلام پر نہیں آئی ہے، بلکہ وہ یا تو یہودی کی موت مرا ہے یا عیسائی کی موت مرا ہے۔ لہذا صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا یا مسلمان زندگی گزار لینا ہی مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جو مسلمان ہونے کے لیے ذمہ داریاں ہمارے اوپر رکھی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر بات یہاں تک میں پہنچا سکا تو ابھی تلاوت کلام پاک سنی کہ یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، چونکہ ہم اور آپ سے جو یہ خطاب ہے یہ عوامی خطاب نہیں ہے، اس لیے ایک بات کہوں کہ فارسی کی پہلی کتاب میں آپ نے اگر پڑھا ہو تو شاید یاد ہو کہ اس کی پہلی کتاب میں ایک نظم پڑھائی جاتی ہے، من یار مہربانم دانا و خوش بیانم، میں ایک مہربان دوست ہوں، دانا و خوش بیانم، میں دانا اور سمجھدار ہوں اور اچھا بولنے والی ہوں، گویم سخن فراواں، میں بہت بات کرتی ہوں، با آ کی بی زبانم، مگر میری خصوصیت یہ ہے کہ میرے پاس زبان نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ یہ ہر کتاب کے لیے کہا گیا۔ کہا کتاب کون سی ہے؟ کتاب کوئی بھی ہو اس کے پاس زبان نہیں، مگر اس سے بہتر کوئی دوست نہیں۔ کتاب خاموش ہے مگر اس کے بعد بھی انسان کو وہ مزہ دیتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہو کہ یہ گفتگو کرتی ہے۔ تو جب ہماری اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب کہ جس میں
خطا کا بھی اللہ کی کتاب ہو، کیا اس میں خدا نے یہ صلاحیت پیدا نہیں کی ہوگی کہ وہ بولے؟ ہم تو بس اپنے آپ میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن صامت ہے. نہیں، قرآن صامت نہیں ہے. اگر کوئی قرآن سے بات کرنا چاہے تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو اندھیروں میں روشنی ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، جس کا ظاہر خوبصورت ہے اور جس کے اندر گہرائی پائی جاتی ہے، اور وہ گہرائی کہ جس کی تہوں تک پہنچنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ بات قرآن مجید کے سلسلے میں تھی. اور زندگی انسان گزار رہا ہے تو کم سے کم قرآن، حدیث، سیرت معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر عمل کرنا یہ پہلے مرحلے میں واجب ہے. اب اسلام کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے ایمان کا. ایمان دل سے کسی چیز کے اوپر عقیدہ پیدا کر لینے کا نام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو کسی چیز کے لیے راضی کر لینا اور اسی کے اوپر عمل پیرا ہونا، اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایمان ہے. مثال کے طور پہ اسلام کی خصوصیتیں جو بیان کی گئی ہیں اور اسلام کی جو اصول بیان کیے گئے ہیں، جن کو ہم دین کہتے ہیں، اصول دین کہتے ہیں، تو اصول دین میں بتایا گیا کہ اصول دین جو دین کی اصل اور بنیاد ہیں وہ 3 ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ توحید. دوسری چیز نبوت، اور تیسری قیامت. اس کے ساتھ ہی ساتھ 2 چیزیں اور ہیں جن کو اصول مذہب کہا جاتا ہے. اصول دین نہیں کہا گیا، اصول مذہب عقائد کی اور کلام کی کتابوں میں مانا گیا. کہا عدل اور امامت، یہ دونوں چیزیں اصول دین نہیں ہیں، اصول مذہب ہیں. مگر ہم شیعہ اثنا عشری اس کو فقہ جعفری کے ماننے والے، عقائد جعفری کے ماننے والے اس کو اصول مذہب میں نہیں شمار کرتے. بلکہ اگر کسی بچے سے معلوم کیا جائے، کسی بچے سے اگر پوچھا جائے کہ اصول دین کتنے ہیں، تو وہ 3 نہیں بتاتا بلکہ وہ 5 بتاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اصول دین میں عدل بھی ہے اور امامت بھی ہے. جو عدل ہے وہ توحید سے منسلک ہے، جو امامت ہے وہ رسالت سے منسلک ہے. اسی لیے شہید باقر الصدر، جنہیں شہید خامس بھی کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امامت استمرار نبوت کا نام ہے. جہاں پر دین مکمل ہو گیا وہاں پہ نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی، رسالت کی ضرورت ختم ہو گئی. مگر چونکہ اس دین کو باقی رکھنا ہے، لہٰذا امامت کی شکل میں اس کا کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے جو قیامت تک اسے لے جائے. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اسلام بھی ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایمان بھی ضروری ہے. انسان کے مومن ہونے کے لیے، کم سے کم متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے پہلی جو ضروری چیز ہے، مستحبات یا مکروہات کو ترک کرنا، مستحبات کو انجام دینا، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ پہلے مرحلے میں کسی متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ حرام کام سے پرہیز کرتا ہو اور واجب چیزوں کی ادائیگی کرتا ہو. جب واجب، تمام واجب جو اس کے اوپر واجب ہیں، اگر ان کی ادائیگی کرتا ہے اور جتنے حرام کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، روکتا ہے، پرہیز کرتا ہے، تب یہ انسان حقیقی معنوں میں کم سے کم مومن اور متقی کہے جانے کا حقدار ہے. اگر کوئی محرمات سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی بچتا ہے، واجبات کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی بجا لاتا ہے، تو پھر اس کا درجہ اور بلند ہو جاتا ہے. آج کے زمانے میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک خصوصی پیغام یہ ہے
کہ پوری دنیا اسلام کی دشمن ہے، اور ان اسلام کے دشمنوں کو اس بات کا علم ہے کہ ان کو تلوار کے ذریعے، بم کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے، طاقت کے ذریعے مرعوب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر ان کو ختم کرنا ہوتا تو 1400 برس سے جب پیغمبر اسلام، پیغمبر ختمی مرتبت، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدا میں آئے اس دین کو پہنچانے کے لیے، تو اسی وقت وہاں کے تمام کافروں نے، پورا مکہ کافروں سے بھرا ہوا ہے، رسول کا حامی و مددگار کوئی نہیں ہے سوائے چند افراد کے۔ اس وقت پیغمبر اسلام کی خدمت میں لوگ آنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ اس پیغام سے پیچھے ہٹ جائیے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیے، آپ کی جو مانگ ہے ہم اسے پورا کر دیں گے۔ حتیٰ کہ جناب ابو طالب کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو منع کرو، وہ جو چاہتا ہے ہم اسے دے دیں گے۔ پیغمبر اسلام تک خبر پہنچی، کہا چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، تب بھی میں حکم خداوندی سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ چاند سورج رکھنا یعنی اختیار دینا، یعنی میرا اختیار چاہے چاند پر ہو، سورج پر ہو، اس کے باوجود بھی میں اللہ کے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں پروردگار عالم کے دین کی نشر و اشاعت کروں گا، تبلیغ کرتا رہوں گا۔ تو یہ پیغمبر اسلام نے اسی وقت لوگوں کے سامنے بتا دیا کہ جو اسلام پر ہوتا ہے وہ نہ لالچی ہوتا ہے، نہ خود غرض ہوتا ہے، نہ تلواروں سے ڈرتا ہے، نہ بم دھماکوں سے ڈرتا ہے، لہٰذا اسلام کو تو نہیں مٹایا جا سکتا۔ لہٰذا دوسری بڑی سازش یہ کی گئی کہ انہی کے درمیان فساد پیدا کر دیا جائے، ان کے جسم تو آپس میں ملیں مگر ان کے دل آپس میں نہ ملیں، دلوں میں نفرت ہو، دلوں میں کینہ ہو، دلوں میں عداوت ہو، دلوں میں بغض ہو۔ جب یہ چیز ان کے درمیان ہوگی تو ایک دوسرے سے لوگ دور بھاگیں گے، جب دور بھاگیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اختلاف پیدا ہوگا، جب اختلاف پیدا ہوگا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا ایک بات جو مشہور ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بے حساب دشمنوں کو، جو اسلام کے دشمن سے ان سے مقابلہ کیا، تو دشمنوں نے یہ کہا کہ غلطی اس کی نہیں ہے بلکہ اس کی ماں کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ جس نے اسلام کا نام اتنا روشن کر دیا۔ اب ہم مسلمان عورتوں کو اس قابل چھوڑیں گے ہی نہیں کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد پیدا کر سکے۔ لہٰذا سب سے بڑی جو ہماری ضرورت ہے اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنے کی۔ اور اس زمانے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ مرد بالکل الگ ہیں، عورتیں بالکل الگ ہیں، بلکہ مرد اور عورتوں کے درمیان ایک رشتہ پایا جاتا ہے، اور دونوں کے بغیر نہ گھر چل سکتا ہے، نہ زندگی چل سکتی ہے، نہ کاروبار چل سکتا ہے۔ یورپ میں جب کوئی چیز بنائی جا رہی تھی جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت تھی، کام کرنے والوں کی، تو کام کرنے کے لیے مرد کم پڑ گئے۔ جب مرد کم پڑے تو وہاں سے حقوق نسواں کا نعرہ بلند کیا گیا کہ اب عورتوں کو بھی کام پر لایا جائے تاکہ ہمارا کام پورا ہو۔ ایک تیر سے ایک تو یہ ہے کہ ان کا کام پورا ہو، دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کو ان کے حق دیے جائیں۔ جبکہ یہودیت میں پرانے زمانے کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو ابتدا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک امریکی تاریخ دان یہ تحریر کرتا ہے عورتوں کے سلسلے میں کہ اگر کوئی یہودی عورت کسی جگہ پر سر کھلے ہوئے کسی بازار میں چلی جائے، کہیں پہ بیٹھ کے سوت کاٹ رہی ہو، کسی کے سامنے ننگے سر آ جائے، تو اس کے مرد کو یہ حق حاصل تھا کہ اسے اس کا حق مہر ادا کیے بغیر طلاق دے دے۔ تو یہاں تک بات ان لوگوں نے پہنچائی۔ تو مرد کو عورت کے لیے
ایک محافظ بنایا گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ حاکم بنایا گیا ہے، قوامون علی النساء کا مطلب یہ ہے کہ اس کو محافظ بنایا گیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ مردوں کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور عورتوں کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پہ ایک جسم میں کوئی بزرگ آدمی ہو گیا ہو، اس کے گھٹنے کمزور ہو گئے ہوں، پیر جواب دے چکا ہو، جب وہ چلتا ہے تو کس کا سہارا لے کے چلتا ہے؟ لاٹھی کا، ڈنڈا کا، عصا کا سہارا لے کے چلتا ہے۔ جبکہ ہم اور آپ دیکھیں تو گھٹنوں میں تکلیف ہے مگر عصا پکڑا ہے ہاتھ میں۔ توجہ فرمائیے، تکلیف گھٹنوں میں ہے، درد پیر میں ہے، مگر عصا پیر میں نہیں پکڑا، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ جب پیر کمزور ہو جائیں تو ہاتھ سہارا بنتے ہیں پیر کا، اسی طرح جب عورتیں کمزور پڑنے لگ جائیں تو مرد سہارا بنتے ہیں عورتوں کا، جب عورتیں کمزور پڑنے لگ جائیں تو مرد سہارا بنتے ہیں عورتوں کا، اور جب مرد کمزور پڑنے لگ جائیں تو عورتیں سہارا بنتی ہیں مردوں کا۔ اسی لیے عزیزان محترم، تاریخ شاہد ہے کہ جب جناب شہزادی کونین لوگوں کے درمیان، چونکہ آپ نہیں گئی تھیں کبھی، آپ نے کبھی لوگوں کے سامنے خطاب نہیں کیا، لیکن جب وقت پڑا تو آپ بوقت ضرورت میدان میں آئیں۔ خیبر کے میدان میں مولائے کائنات جب پہنچے تو یہودیوں کو شکست دی، اور جب مباہلے کا میدان آیا اور عیسائیوں سے بات ہوئی تو پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دیکھو اب اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، جبکہ اگر ترتیب دیکھی جائے قرآن میں جو آیت ہے، جو لفظوں کی ترکیب ہے، اگر اسے دیکھا جائے تو لفظوں کی ترکیب میں کیا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ یہ علم کیا؟ یہ قرآن کے بارے میں کہا گیا۔ قرآن اگر آ جائے، قرآن کے آنے کے بعد، علم کے آ جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد اگر یہ عیسائی تم سے کٹ حجتی کرتے ہیں تو پیغمبر آپ ان سے یہ کہہ دیجئے ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، اور پھر ہم اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ دیکھیں جھوٹا کون ہے؟ جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر خدا کی لعنت ہوگی۔ تو جب وقت پڑا، جب ضرورت پڑی تو جناب شہزادی نے پیغمبر اسلام کی بھی مدد کی اور مولائے کائنات کی بھی مدد کی۔ یہیں سے آخری بات اور ایک بات کہہ کے آپ کی زحمت تمام کر دوں، جناب شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، آپ کی ذات کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ صرف تمام عالم نسواں کے لیے عورتوں کی سردار تو ہے ہی، مگر نمونہ عمل صرف ان کے لیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیثوں سے، روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب ایک عورت پیغمبر اسلام کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، کوڑا پھینکتی تھی، بار بار کوڑا پھینک رہی ہے، پیغمبر اسلام اسی راستے سے گزر رہے ہیں، تو پیغمبر اسلام ہر دن اسی راستے سے گزرے۔ پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا لباس گندا ہو رہا ہے، ہمارے بدن کے اوپر کوڑا آ رہا ہے، یا ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اس راستے سے گزرنے سے، یا اسے تکلیف ہو رہی ہے ہم اس راستے سے نہ گزریں۔ پیغمبر نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اسی راستے کے اوپر اپنا سفر جاری رکھا۔ چاہتے تو راستہ بدل دیتے، مگر راستہ آپ نے بدلا نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ جو قوموں کا مزاج بدلنے کے لیے آتا ہے وہ خود اپنا راستہ نہیں بدلتا، لہٰذا پیغمبر اسلام اسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ ایک دن جب کوڑا نہیں آیا، پیغمبر نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی جو میرے اوپر کوڑا پھینکتی تھی؟ پیغمبر اسلام کو بتایا گیا کہ یہ
بیمار پڑی ہوئی ہے، اتنے روز ہو گئے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اچھا چلو میں اس کی عیادت کے لیے جاتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہنے لگی کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ اب مجھ سے بدلہ لیں جب میں کمزور ہو گئی ہوں، ناتواں ہو گئی ہوں، نہیں وہ لاغر ہو گئی ہوں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں، میں تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تمہاری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ واقعہ آپ کو یاد ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ مگر ایک بات یہاں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے جب اس سے کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئی۔ تو جو پیغمبر اس بات پر قادر ہیں کہ ان کے گھروں میں جا کے عورتوں کو بھی مسلمان بنا لے رہے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے کہ الگ سے کوئی عورت آئے جو عورتوں کے لیے ہدایت کا انتظام کرے؟ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ صرف جناب شہزادی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، بلکہ شہزادی کی ذات میں پروردگار عالم نے یوں تو دیکھنے میں 18 برس کی عمر ہے، مگر 18 برس میں صنف نسواں کے تمام خصوصیات کو شہزادی کے اندر سمو دیا ہے۔ بیٹی کا کردار دیکھنا ہو تو کوئی آپ کو دیکھ لے، اگر زوجہ کا کردار دیکھنا ہو تو آپ کو دیکھ لے، اور اگر ماں کا کردار دیکھنا ہو تو آپ کو دیکھ لے۔ تو شہزادی صرف اور صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، بلکہ زمانے کے امام حضرت امام مہدی آخر الزمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ یہ فرماتے ہیں کہ فبنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، رسول کی بیٹی شہزادی کونین ہماری جدہ میں خود میرے لیے بھی نمونہ عمل موجود ہے۔ لہٰذا جب ہمارے زمانے کے امام جو ایک معصوم ہستی ہیں، جب شہزادی کی ذات ان کے لیے نمونہ عمل ہے تو پھر ہر انسان کے لیے آپ کی ذات نمونہ عمل ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم